چل رہی تھی توبہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، گناہوں سے اللہ کی طرف رجوع کرنا، گناہ چھوڑنا، گناہوں پر ندامت کرنا، سارے ایمان والوں کو حکم ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹو اے ایمان والو۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ دنیا مختصر وقت ہے، اس کے اندر انسان کو ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے، اور جو انسان توبہ نہیں کرتا وہ بڑے خسارے کے اندر ہے۔ اب ہمارے بھی توبہ کے لیے کچھ مخصوص جو ہے نا گناہ ہمارے نظروں میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے ہم توبہ کر لیتے ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ہو تو کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو جس گناہ کو انسان گناہ نہیں سمجھتا اس پر توبہ کہاں کرے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ انسان ہر گناہ کو گناہ سمجھے، ہر غلط کام کو گناہ سمجھے۔ اب وہ غلط کام خواہ غلط عقیدہ ہو، رسم و رواج ہو، وہ اعتقاد ہو اس کا، یا اسی طریقے سے کوئی بھی عمل ہو، تو وہ سارے کے سارے قابل توبہ ہے۔ بلکہ توبہ تو اس کو بھی حکم ہے جو انسان نیکی کرتا ہے نا، تو اس وقت بھی اس میں توبہ کا حکم ہے کہ بھئی تم نیکی کر کے پھر بھی استغفار کرو، اس پر توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، کہ نہ جانا اس کے اندر بھی کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ اپنی نیت کے اوپر بھی توبہ کرنا چاہیے، نیت ارادے پر، عمل پر، عقیدے پر اور سوچ فکر کے اوپر انسان کو ہمیشہ اس کے اوپر توبہ کرنا چاہیے۔ یہ توبہ کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں ذکر فرمایا ہے کوئی بھی عمل کا یا کوئی بھی جو گناہ ہے، تو اس کے بعد اللہ پاک نے توبہ کا ذکر فرمایا۔ یہ مثال طور پہ چوری کا ذکر ہے، کہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، وہاں پر بھی پھر توبہ کا ذکر ہے۔ جس نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ دنیا کے اندر سزائیں، آخرت کے اللہ توبہ سے معاف کرتا ہے۔ کہیں زنا کا ذکر ہے، چوری کا ذکر ہے، کہیں قتل کا ذکر ہے، تو جہاں پر بھی کسی غلطی کا ذکر ہے تو اس کے بعد اللہ پاک نے الا من تاب توبہ کا ذکر کیا ہے کہ جس نے توبہ کی اللہ پاک اس کو معاف فرما دے۔ یہ توبہ جو ہے اس میں ایک لفظ ہوتا ہے توبہ، تائب، کہ تائب ایک ہوتا ہے منیب، ایک ہوتا ہے اواب۔ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے جو تائب ہے توبہ کرنے والا، کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے جب توبہ کرتا ہے، کسی بھی گناہ ہوا، غلطی ہوئی اور اللہ کے ڈر سے، خوف سے توبہ کرتا ہے، کہیں پکڑا نہ جاؤں گی، سزا نہ ہو، تو یہ انسان تائب کہلاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس شخص نے گناہوں پر توبہ کر لی وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جس نے گناہوں پر توبہ کی وہ ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس حد تک اللہ پاک اس کو پاک فرما دیتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ منیب کا لفظ بھی ہے کہ فرمایا کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو منیب رجوع ہونے والا دل لے کر آیا، رحمان سے دل دے کر ڈر گیا۔ منیب کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، حیا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ شرم کرتا ہے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے اللہ سے، تو یہ جب انسان گناہوں کو، غلطیوں کو چھوڑتا ہے نا حیا کی وجہ سے، اس کو منیب کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر جو ہے نا اواب، یہ اواب جو ہے نا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جلالت شان، اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اتنے بڑے اللہ، اتنے جلال والے اللہ، اتنے عظمت و کبریائی والے اللہ،
اس بات کا خیال کر کے توبہ کیا، رجوع کیا اللہ کی طرف، تو یہ اواب ہے، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. تو یہ بڑا درجہ ہے، یہ بڑا درجہ ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف لوٹے. ہم اپنے دلوں کے اندر کچھ سوچ رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ بالکل صاف ستھرا انسان، بالکل صاف ستھرا، کہ اس کا عمل بھی سارے کے سارے سنت کے مطابق، کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو، اس کے دل کے اندر کے خیالات بھی، سوچیں بھی اللہ کی طرف بالکل صحیح ہوں، صاف ستھری ہوں، اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو. مثال کے طور پہ بغض ہوتا ہی ہو نا، حسد تو لگا رہتا ہے، اسی طریقے سے جھوٹ انسان کے اندر پڑا ہوا ہے، اسی طریقے سے غیبتیں انسان کے اندر موجود ہیں. تو یہ جس کے اندر غیبت ہے، جس کے اندر جھوٹ ہے، جس کے اندر حسد ہے، جس کے اندر تکبر ہے، اب کیا کہیں گے؟ اس کا دل صاف ہے، اس کا باطن صاف نہیں ہے. یہ باطن کے یہ گندے ہونے اور برے ہونے کی اوپر دلیل ہے کہ بھائی اندر سے صاف نہیں ہے. ہم جو کہتے ہیں صاف ستھرا نا، صاف ستھرا پکا مسلمان، سچا مسلمان. یہ پکا اور سچا مسلمان کیا ہے؟ میرے خیال میں، میرے گمان میں بھی دوسرے کے بارے میں برا گمان نہ ہو. گمان بھی دوسرے کے بارے میں، ہم کسی کو غلطی پہ دیکھیں بھی نا، اس کے بارے میں برا گمان کر کے اپنے ذہن میں لے کر نہ بیٹھے. عموماً ہوتا ہے کہ ذہن میں برا گمان لے کر بیٹھے ہوئے نا، بھائی یہ برا ہے، برا ہے، برا ہے، برا، اس لیے کہ میں نے اس کو برائی پہ دیکھا تھا، میں نے اس کو وہاں کھڑے دیکھا تھا، وہاں برائی پہ دیکھا تھا، اس کا برا گمان میں اپنے دماغ میں لے کے بیٹھا. تو بھائی یہ برا گمان جو لے کے بیٹھا ہے نا، اسی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کو قرآن میں فرمایا کہ یہ گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کا گمان اچھا ہونا چاہیے، ظن المؤمنون خیرا. اور پھر قرآن میں آتا ہے ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہے، بعض گمان گناہ ہے. اب گمان تو کر لیا انسان نے نا، یار یہ ٹھیک نہیں ہے، کہہ لیا ٹھیک نہیں ہے، مجھے پتہ ہے ٹھیک نہیں ہے، معلوم ہے، پکا ہے، کنفرم ہے ٹھیک نہیں ہے، وہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کو ٹھیک نہ ہونے کا گمان اپنے دماغ میں لے کر بیٹھا ہوا انسان جب بھی کسی کے سامنے ہوگا وہ اچھا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی تو غیبت جاری ہے نا. تو یہ گمان اپنے دماغ میں بیٹھا ہوا، تو یہ گمان جب بدگمانی ہوگی تو غلط ہو گیا نا. یقینی وہ برا ہے، لیکن اس کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اس کو برا کہنے کے لیے بیٹھے ہوئے، اس کے لیے ہمدردی رکھنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی تعلیمات ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کہ اس کو برا گمان کر کے بیٹھ جاؤ؟ نہیں. جو آدمی یقینی برا ہے نا، اس کے لیے ہمدردی رکھو، اس کے لیے اچھا سوچو، اس کے لیے کوئی تدبیر کرو، یار میں اس کو کس طرح دعوت دوں، کیسی ترغیب دوں، کس طرح اس برائی سے بچاؤں، کس طرح میں اس کو کہوں، کس پیار محبت سے کہوں. ہمارے پاس پیار کے جملے ہیں، ہمارے پاس تو نشتر ہے، کانٹے ہیں الفاظ کے، اور وہ انسان بکھیر دیتا ہے. تو پھر کیا ملتا ہے انسان؟ بس کسی کے پاس بات کرو نا، بھائی اس کو چھوڑو، اس کے بارے میں وہ ایسا میں ایسا. بھائی یہ غضب انسان کے اندر لگا ہوا ہے. کیا ہے؟ کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ کس طرح اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سامنے یہ دراڑیں ڈال رہے، دوریاں ڈال رہے، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دکھا رہے. بس اتنی سی بات ہے نا. تو اس لیے ہمیں چاہیے نا کہ ہمیں ہر چیز پہ توبہ کرنا چاہیے، ہر معاملے میں توبہ کرنا چاہیے. توبہ جو ہے انسان کے سامنے تین زمانے ہوتے ہیں، تین زمانے. ایک زمانہ ماضی ہے نا، ایک زمانہ حال ہے، ایک زمانہ استقبال ہے. تو یہ تین زمانوں سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے نا. تو زمانے ماضی میں کیا ہوا گناہ، کہ جتنے بھی گناہ کیے انسان کو یاد ہوتے ہیں، میں نے کون کون سے گناہ کیے غلطی ماضی کے زمانے، اس پر استغفار کرنا، اس پر استغفار. یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. توبہ کریں، استغفار کریں. ماضی کے اندر جو گناہ ہوئے نا ان پر استغفار کرنا، یہ توبہ کا تقاضا ہے زمانے کے اعتبار سے، ماضی کے اعتبار سے. دوسرا ہے حال. انسان کا حال نا، ہم بڑے نہ سمجھیں، ہم اپنے حال کو جو نا خراب کر دیتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ ماضی بن جاتا ہے، تھوڑی دیر میں وہ ماضی بن جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اور ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کا پتہ نہیں ہمیں، ہم حال کو برباد کر رہے ہیں. تو دوسرے نمبر جو حال ہے نا انسان کا نا، اس سے انسان کیا کرے؟ اس کو یک دم چھوڑ دے، اس حال کو پاک کرے.
یار میں ابھی نا اس وقت کسی گناہ میں لگو تو توبہ کر کے چھوڑ دے گناہ کو، یہ اس کو دور کر دے. یہ حال ہے نا جہاں پر چل رہا ہے جو کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے. تو یہ چھوڑ دینا، جس گناہ میں، جس غلطی میں، جس برائی میں انسان لگا ہوا ہے نا اس کو چھوڑ دے، چھوڑ دے اس کو. مثال طور پر آنکھ کا غلط استعمال ہو رہی ہے، ایک چھوڑ دے اس کو، ایک دم بند کر دے. اور کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے ڈر سے کر رہا ہے نا. یہ ہے کہ اس وقت کو چھوڑ دی، اس وقت کسی کے گناہ میں غیبت میں لگا ہوا تھا، چھوڑ دے اس وقت، یار اللہ معاف کرے، توبہ. اور پھر جو اس کو چھوڑ دے، جھوٹ بول رہا تھا، کہیں کسی کا جھوٹ جاری تھا اس کو چھوڑ دے اس وقت. نہیں یار اللہ مجھے معاف کرے، میں نے غلط بیانی کی، جھوٹ بول دیا، چھوڑ دے اس کو. ٹھیک. اب کسی کا نقصان کے اندر لگا ہوا، سوچ میں جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں، جا کر یار یہ نقصان کروں، یہ کروں گا، یہاں سے وہاں تک جا رہے ہیں، یہ راستے میں چھوڑ دے، مڑ جائے، توبہ کر لے. یہ حال میں ہے نا، چھوڑ دے اس کو. تو اس غلطی کو چھوڑ دے. کسی کی کوئی چیز غلط لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی بھی ہاتھ کے اندر لیا ہوا ہے اس نے غلط ناجائز چیز، چھوڑ دے اس کو. یہ ہے اصل حال. حال کو کیا ہے؟ چھوڑ دے جس چیز کے اندر لگا ہوا ہے، جس گناہ سوچ میں مبتلا ہے، غلط سوچ کے اندر ہے، غلط سوچ ہے، اس غلط سوچ کو چھوڑ دے. اور اس وقت یہ ہے حال. ہم اپنے حال کو اتنا جو ہے نا خراب کر دیتے ہیں نا. اور کیوں؟ یار میں مثال طور پہ نماز کا ٹائم آیا، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، کیا ابھی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد. میں نماز کا ٹائم آیا، نماز نہیں پڑھ رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں، یہ مستقل میں گناہ کے اندر لگا ہوا ہوں. تھوڑی دیر وقت تنگ ہو جائے گا نا، اب قضا سے، اب ادا نماز سے قضا کی طرف جا رہی ہے تو میں گنہگار ہو جاؤں گا نا. میں نماز آزان ہوئی، میں کسی اور کام کے اندر لگا ہوا ہوں، کسی بھی کام میں، تجارت میں، کسی معاملے میں، کسی میٹنگ میں، کہیں بھی گنہگار ہو رہا ہوں. نماز وقت تنگ ہو رہا ہے، آزان ہوئی، میں آزان کے لیے اٹھ کے جا نہیں رہا ہوں، مسجد کی طرف نہیں جا رہا ہوں، نماز کے لیے تیاری نہیں کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے. چھوڑ دے اس کو، وہیں سے اٹھ جائے اور اٹھ کر چلنے لگے نماز. یہ ہے حال. اپنے حال کو انسان کن چیزوں سے دور کرے. تو تیسرا نمبر پہ جو مستقبل میں انسان کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَن يَعْزَمَ عَزْمًا جَازِمًا أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهِ. پکا ارادہ کرے کہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا، پکا ارادہ کرے نہیں کروں گا، یہ پکا ارادہ کرے. تو جب انسان اپنے گناہ پر استغفار کرتا ہے، ماضی کے حال کے اندر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور آئندہ مستقبل میں گناہوں پر جو ہے نا پکا ارادہ کرا نہیں کروں گا، پکا ارادہ کرا نہیں کروں گا، یہ ہے اصل توبہ کرنے والا. اس شخص کی توبہ قبول ہے. اور جو انسان زبان پر جو ہے نا توبہ 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 دل کے اندر ہے کرتا رہو، زبان پر کرے توبہ توبہ، اس توبہ پر بھی توبہ کرنی چاہیے. یہ جو ہم توبہ کرتے رہتے ہیں نا، اور تسبیح پر زور دیتے رہتے ہیں، فلانا کرتے رہتے ہیں، پڑھنے پر زور دیتے رہتے ہیں، ویسی ریاکاری اور دکھلاوے کی تسبیحات کوئی معنی نہیں رکھتی میرے بھائیوں. ریاکاری کی کوئی معنی نہیں رکھتی. آئی بات سمجھ میں؟ کوئی ہے میری نماز اچھی ہو، کوئی نہیں دیکھتا، اچھی نہ ہو، کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے. کوئی ہے تو میرے قرآن کی تلاوت اچھی چل رہی ہے، نہیں یہ تو نہیں. کوئی ہے تو میں اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں تو نہیں. کوئی ہے تو اس کے سامنے بڑا سچا اور پکا دکھانے کے لیے میں کر رہا ہوں، نہیں یہ تو نہیں. یہ کچھ معنی بھی نہیں رکھتا. اس طرح کی چیزوں نے انسان کو بہت برباد کر دیا. ہم جس چیز کے چکر کے اندر مہنگائی ہے، فلانا ہے، یہ ٹینشن، وہ ٹینشن، یہ فلانا، یہ سب کچھ ہے واللہ لازم اللہ کے ہاتھ میں. انسان کو اپنے دل کا خراب نہیں ہونا چاہیے. دل سے انسان سچا ہو، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی انسان کو کسی کے رحم و کرم کو نہیں چھوڑتا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ اس کا مددگار ہوتا ہے جب انسان دل کی سچائی میں رہتا ہے. اب ہم اپنے ساتھ تو نہ ظلم کریں نا، اپنے ساتھ ظلم نہ کریں. کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہی ساتھ ظلم کرتے ہیں میرے بھائیوں. برا سوچتے ہیں تو اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، گمان برا ہے اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ جہنم کے لیے ہم خود تیار ہو رہے ہیں نا. جہنم کا دروازہ ہم نے اپنے اوپر جھوٹ بولا، اپنے آپ کو برباد کیا، اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. اسی طریقے سے کوئی بھی غلط چیز کی، کسی کو کوئی چیز ماری، کسی کا حق لیا، کسی کو تکلیف دی تو اپنے آپ کو برباد کیا. دوسرے کو جو تکلیف پہنچی اس کے اوپر بھی ہمیں عذاب ملے گا. تو اس لیے ہم ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتے. تو توبہ سچی، جب سچی توبہ ہوتی ہے نا پھر انسان کیا کرتا ہے؟ سچی توبہ. درخت سوکھا ہوا ہے نا،
اب آپ اس کو پانی دے رہے ہیں، اس کو جو ہے نا محنت کر رہے ہیں، گوڈی کر رہے ہیں، اس کے اوپر کھاد ڈال رہے ہیں، سب کھیت میں کوئی چیز لگئی ہے محنت کر رہے ہیں، ہریالی آتی ہے، سبزہ آتا ہے، پھل دیتا ہے، ٹھیک؟ تو جب انسان بھی سچی توبہ کرتا ہے نا، وہ بھی اسی طریقے سے پھر اس سے خیر نکلتا ہے، خیر، برائی نہیں ہوتی، شر نہیں ہوتا اس کے اندر سے، یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. یار یہ بندہ تو ایسا تھا، آج تو ماشاءاللہ یار اس کی زبان سے کوئی بری نہیں نکلتی، دیکھو ہر ایک کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے، یہ اچھا ہی خود بخود بولتی. تو اس لیے جب اچھا ہو جاتا نا یہ چیز، ہم تو آج نہیں، ہم تو عرصے سے 20 30 40 50 60 70 سال ہو جائے اور اس وقت بھی اپنی اسی روش پر ہے جس پر 30 سال کے تھے. آج بھی بدلتے نہیں ہیں، آج بھی سنتوں سے محبت نہیں ہے، آج بھی دین سے محبت نہیں ہے، آج بھی کس چیز سے محبت ہے؟ کیا ہے؟ جو کچھ ہمارے اوپر کوئی چیز نہیں آتی، کیا نہیں آتی، ہم وہی کے وہی ہیں. جو کچھ روش ہماری تھی اس وقت آج بھی وہی ہے، تو پھر کیا کہیں گے، کدھر جا رہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ چند روزہ زندگی ہے. انسان کے اعمال میں، انسان کے کردار میں، انسان کے گفتار کے اندر، سب چیزوں کے اندر ثمرہ ظاہر ہوتا ہے. تو اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ توبہ، سچی توبہ کریں. اور سچی توبہ کی 3 شرائط ہے کہ گزرے ہوئے سارے گناہوں پر استغفار کریں اور ابھی حال میں ان کو بالکل چھوڑ دیں، اور آئندہ کے لیے پکی توبہ عزم کریں. عزم جو ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آخری درجہ ہوتا ہے ارادے کا، جس کے اوپر بھی نیکی ملتی ہے، جس کے اوپر نیکی ملتی ہے. تو یہ عزم جازم اللہ یعود علی، کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ ارادہ کر لیں. اگر انسان ہے، یہ انسان سب سے افضل ہے، اگر بشری تقاضے کے مطابق انسان سے گناہ پھر بھی ہو گیا، یہ پھر بھی اسی طرح توبہ کرے، شیطان کی کمر توڑے، کیونکہ شیطان کی کوشش ہوگی پھر گناہ کرائے. وہ 100 کا قاتل، 99 کے قاتل سے 100 بھی قتل کروایا نا، لیکن وہ اپنے ارادے پر مصر تھا، پکا تھا کہ نہیں میں نے تو اب اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے نا، اس نے 99 قتل کیے، آیا اس کو جب راستہ نہیں ملا اس نے 100 بھی قتل کر دیا، لیکن پھر بھی چھوڑا نا، اللہ کی طرف جانا ہے. گیا، اللہ نے اس کے لیے کیسے دروازہ کھولا، اس کی بخشش کر دی. اللہ پاک کرتے ہیں بخشش، لیکن دیکھیں نا، ہم ارادہ اس طریقے پکا ارادہ کریں. اس طرح کہتے ہیں باز آ ہر آنچ ہستی باز آ. شہزاد فرماتے ہیں کہ بھئی ہر جو بھی تو ہے نا، باز آ. کہتے ہیں کہ اگر کافر ہو، گبر ہو، بت پرستی باز آ. اگر کافر ہے، بت پرست ہے، آتش پرست ہے، پھر بھی باز آ. کہتے 100 بار توبہ شکستی باز آ. اگر 100 بار بھی تو نے توبہ توڑ دی نا، تو پھر بھی باز آ. اللہ سے مایوس نہ ہو، ہم آخری دم تک توبہ کرتے رہے، آخری دم تک توبہ کرتے رہے. یقین جانیے گا جب اس طرح آئیں گے نا، اللہ کی طرف کسی انسان کو نہیں دے کر، کسی کی وجہ سے نہیں، اللہ کی طرف جائیں تو یقین جانیے گا پھر اللہ نے ہمارے لیے راستے کھولے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچی پکی توبہ کرنے والا بنا.